محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ میرے ساتھ اچھا نہیں کر رہی چاچی، خدا کے لیے مجھ پر رحم کریں۔ 19 سال کی سندس نے خالدہ کو روتے ہوئے دعائی دی تھی، جو اس کی شادی اپنے ستیلے بھائی سے کروا رہی تھی، جو عمر میں 40 برس کا تھا۔ سندس کے ماں باپ بچپن میں ہی فوت ہو چکے تھے اور ان کا آبائی گھر سندس کے نام پر تھا، اس لیے خالدہ کسی صورت بھی اس کو ہاتھ سے نکلنے نہیں دے سکتی تھی۔ باہر 4 گواہوں کی موجودگی میں زبردستی اس کا نکاح ہو گیا۔ سندس نے روتے ہوئے اچانک سورہ کوثر کی تلاوت شروع کر دی اور اگلے ہی پل سب یہ معجزہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ میں اپنے کمرے میں بیٹھی اپنی کتاب لکھ رہی تھی۔ خدا نے مجھے تخلیقی دماغ دے کر پیدا کیا تھا۔ میں اپنی کچھ نظمیں رسالے میں دے چکی تھی۔ ماں باپ سر پر نہیں تھے، مگر اللہ نے اتنی عزت بخشی تھی کہ مجھے بآسانی اب ایک کتاب لکھنے کا موقع دیا گیا تھا۔ میری عمر 19 سال تھی، مگر کہتے ہیں نا، جب اللہ کوئی تحفہ دے کر بھیجتا ہے تب آپ عمر نہیں دیکھتے، صرف اور صرف حوصلہ اور امید دیکھتے ہیں۔ ابھی میں صفحہ پلٹتی اسی پل کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور میری چاچی داخل ہوئی تھی۔ انہیں دیکھتے ہی میں ہڑبڑا کر اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی تھی، جبکہ وہ فوراً سے بولی، میرا بھائی اور اماں آ رہی ہیں، میں باہر جا کر چائے بناؤں؟ اور ہاں، اماں کے ساتھ ہی رہنا، خبردار جو تم نے کوئی الٹی سیدھی بات کی یا پھر کمرے میں چلی آئی، مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ کہتے ہی وہ کمرے سے چلی گئی تھی، جبکہ میرے ہاتھ پاؤں کپ کپانا شروع ہو گئے تھے۔ ان کے بھائی کا سن کر میرے حوصلے ٹوٹنے لگے تھے۔ وہ ظالم درندہ 40 برس کا تھا، مگر اس کی حرکتیں ایک نوجوان لڑکے کی مانند تھیں۔ میری زندگی اس آدمی نے تباہ و برباد کر دی تھی۔ بعض اوقات دل چاہتا تھا کہ میں ایک قتل کر دوں، مگر کم عمر ہونے کی وجہ سے میں کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے گہری سانس لی تھی اور اپنی کتاب بند کر کے اندر رکھ دی تھی۔ اس بدتمیز انسان کا کوئی بھروسہ نہیں تھا کہ کب کس چیز کو نقصان پہنچا دے۔ کچھ پتہ نہیں۔ فی الحال میں باہر آ گئی تھی۔ ابھی میں کچن میں جاتی، اسی پل چاچی میرے قریب آئی تھی اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی، یہ کیا حلیہ بنایا ہوا ہے تم نے؟ کپڑے وغیرہ تبدیل نہیں کیے اور چہرے پر بھی کچھ نہیں لگایا۔ عموماً تو تم گھر میں بن ٹھن کر گھومتی رہتی ہو، آج جب میں کہہ رہی ہوں تو تیار کیوں نہیں ہو رہی؟ ان کی بات سن کر میں فوراً سے بولی تھی، آپ کے بھائی آ رہے ہیں جو میرے لیے نامحرم ہیں، اور مجھے کوئی شوق نہیں ہے ان کے لیے تیار ہونے کا، معذرت۔ یہ کہہ کر میں کچن میں جانے لگی تو اچانک ہی انہوں نے میری کلائی کو تھام لیا تھا اور ایک زوردار تھپڑ میرے چہرے پر رسید کر دیا تھا۔ میں چہرے پر ہاتھ رکھے انہیں بے یقینی سے دیکھ رہی تھی۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ، سمجھ جاؤ، ورنہ میں تمہاری چمڑی ادھیڑ دوں گی۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں تمہارے کہنے پر چلوں گی اور کپڑے بھی تبدیل کرو اور اپنا حلیہ بھی درست کرو؟ اماں کے سامنے اگر تم نے اچھے سے برتاؤ نہ کیا تو میں تمہیں اس گھر میں رہنے نہیں دوں گی۔ یہ کہتے ہی انہوں نے مجھے کمرے کی طرف دھکیل دیا تھا، جبکہ میں روتے ہوئے کمرے میں آ گئی تھی۔ ماں باپ کا بچپن میں مر جانا اور اولاد کے لیے کسی بد دعا سے کم نہیں ہوتا۔ بہت مشکلوں سے میں نے اپنے آنسو ضبط کیے ہوئے تھے اور کمرے میں آ کر بے چینی سے ٹہلنے لگ گئی تھی۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ چاچو کو تو میرا کوئی خیال ہی نہیں تھا۔ وہ وہی کرتے تھے جو ان کی بیوی کہتی ہوئے آئی تھی، اور اب جو ان کا ارادہ تھا اسے سوچ کر ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے۔ کوئی لالچ میں آ کر اتنا بھی گر سکتا ہے، میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ یہ آبائی گھر اماں ابا نے مرنے سے قبل میرے نام کر دیا تھا، کیونکہ دادا کی یہی خواہش تھی۔ لیکن اب مجھے افسوس ہو رہا تھا کہ یہ گھر میرے نام کیوں تھا۔ یہ گھر دادا کے نام پر ہی ہونا چاہیے تھا۔ گھر کی لالچ میں مجھے قربان کیا جا رہا تھا اور یہ سب مجھ سے بالکل بھی برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ کچھ سوچ کر میں اپنا موبائل فون ہاتھ میں اٹھائے کھڑکی کے پاس آ گئی تھی۔
میں نے گہری سانس لی تھی اور اس نمبر کو ڈائل کیا تھا جس پر میں اب تھوڑا تھوڑا بھروسہ کرنے لگ گئی تھی۔ پہلی بیل پر ہی کال ریسیو ہو گئی تھی، سامنے سے ہیلو۔ جب میں نے صرف اتنا کہا تھا کہ مجھے مدد چاہیے اور تم دوپہر میں وقت سے پہنچ جانا، مگر تم نے دیر کی تو سب تباہ ہو جائے گا، یہ کہتے ہی میں نے فون بند کر گئی تھی۔ مجھے چاچی پر بالکل بھی بھروسہ نہیں تھا، وہ کب کیا کر جائیں کچھ پتہ نہیں چلتا، اس لیے میں خود کو پہلے ہی محفوظ کر لینا چاہتی تھی، لیکن میں جانتی ہی نہیں تھی کہ اصل حقیقت میرے سامنے آنا باقی ہے۔ جس انسان کو میں اپنا مسیحا مان رہی ہوں، اصل ظالم وہی ہے۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا چلا جا رہا تھا۔ چاچی کے مطابق میں نے ایک بہترین لباس زیب تن کر لیا تھا اور اپنا چہرہ چمکا کر باہر کو آ گئی تھی۔ مجھے دیکھ کر انہوں نے محض اتنا کہا تھا کہ میرے بھائی کی آؤ بھگت کرنا، ان کے سامنے ہی بیٹھی رہنا اور اس کا دل بہلاتی رہنا، اسے اپنے بارے میں بتانا اور اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کرنا۔ خبردار جو تم اٹھ کر کمرے میں گئی، میں بار بار بتا رہی ہوں سندس، میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گی۔ مجھے ان کی باتیں خوف زدہ کر رہی تھی۔ ان کا بھائی میری عمر کا نہیں تھا بلکہ مجھ سے دگنی عمر کا تھا۔ اس کی عمر کچھ 40 سال تھی اور وہ شادی شدہ تھا۔ سب کا کہنا تھا کہ اس نے اپنی بیوی کو خود مارا ہے، اور یہ الفاظ ہمیشہ ہی مجھے خوف زدہ کر دیتے تھے۔ میں کچن میں چلی آئی تو وہ مجھے تنقیدی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی تھی، کچھ زیادہ ہی ڈھیلا لباس پہن لیا ہے، تھوڑا چست لباس پہنتی۔ خیر میں نے کباب بنا لیے ہیں، جب اماں لوگ آ جائیں تو چائے بنا کر ڈرائنگ روم میں آ جانا اور وہیں بیٹھی رہنا۔ میں ایک بار پھر سے کہہ رہی ہوں سندس، میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں اگر تم نے آج کوئی بھی غلطی کی۔ ان کی بات سن کر میں نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، بس خاموشی سے جا کر چولہے کے پاس کھڑی ہو گئی تھی۔ جیسے جیسے وقت گزرتا رہا تھا میرے دل کی دھڑکنیں بھی بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ اتنی بے چینی ہو رہی تھی جس کی کوئی حد ہی نہ تھی۔ تقریباً کوئی آدھے گھنٹے کے بعد گھر کی ڈور بیل ہوئی تھی۔ میری جان حلق میں اٹک چکی تھی۔ دل چاہ رہا تھا کہ اس گھر سے کہیں دور بھاگ جاؤں، کیونکہ جو انسان ہمارے گھر آنے والا تھا وہ انسان نہیں بلکہ حیوان تھا، اور اس کا سوچ کر میری جان نکل چکی تھی۔ اچانک ہی چاچی نے کچن میں جھانکا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی، جاؤ دروازہ کھولو، اور ہاں اماں سے گلے ملنا اور میرے بھائی سے ہاتھ لازمی ملانا، جلدی کرو۔ جبکہ میں فوراً ہی سہمی ہوئی آواز میں بولی تھی، پلیز چاچی ایسا مت کریں، میں آپ کی بیٹیوں کی طرح ہوں۔ مگر وہ فوراً ہی میرے قریب آئی تھی اور میرا بازو سختی سے دبوچ کر بولی، اپنی اوقات میں واپس آ جاؤ، تم جیسی لڑکی میری بیٹی نہیں ہو سکتی، سمجھ آئی؟ اب جاؤ جلدی کرو۔ یہ کہتے ہی انہوں نے مجھے باہر کی طرف دھکیلا تھا، جبکہ میں اپنے آنسو پیتے ہوئے دروازے کے پاس چلی آئی تھی اور دھڑکتے دل کے ساتھ دروازہ کھول دیا تھا۔ سامنے ہی ایک عمر رسیدہ خاتون کھڑی ہوئی تھی، مگر چہرے سے ہی معلوم ہو رہا تھا کہ وہ کتنی شاطر دماغ کی عورت ہیں۔ اندر آتے ہی انہوں نے مجھے فوراً سے گلے لگا لیا تھا، حالانکہ میرا ارادہ ان سے گلے ملنے کا نہیں تھا۔ میرے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی، دل چاہ رہا تھا میں بھاگ جاؤں، مگر مجبوری تھی، ان کے پاس سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ میرا ماتھا چوم کر بولی، ہائے میری بچی کتنی کمزور لگ رہی ہے، کچھ کھایا پیا کرو، آخر کو پرائے گھر جانا ہے، وہاں بڑی ذمہ داری ہوگی، شوہر بھی ہوگا، اس کو بھی سنبھالنا ہوگا اور اس کی خواہشات کا احترام بھی کرنا ہوگا۔ جب کہاں سے لاؤ گی جان لاؤ گی؟ میں کچھ بول ہی نہ پائی تھی، بالکل خاموش سہمی ہوئی کھڑی تھی۔ اچانک ہی ایک مردانہ آواز میرے کانوں سے ٹکرائی تھی، اگر شوہر جان چھڑکنے والا ہوا تو اپنی دبلی پتلی بیوی کو سر آنکھوں پر بٹھائے گا اور اس کی خواہشات کا احترام کرے گا۔ کیسی ہیں آپ سندس جی؟ میرے دل کی دھڑکنیں منتشر ہو گئی تھیں۔ میں جیسے ہی سر اٹھا کر دیکھا، سامنے چاچی کا بھائی کھڑا ہوا تھا۔ دیکھنے میں ہی وہ گلی کا گنڈا لگ رہا تھا۔
میں سہم کر ایک طرف کو ہو گئی تھی، مگر وہ اب ہاتھ آگے بڑھا چکا تھا۔ چاچی کی بات یاد کر کے میں نے کپ کپاتے ہاتھوں سے ان کا ہاتھ تھاما تھا۔ میرا ارادہ ہلکا سا ہاتھ ملا کر فوراً سے پیچھے کر لینے کا تھا، مگر وہ اچھی طرح میرا ہاتھ دبا کر بولے، آپ کا ہاتھ تو کافی نرم ہے، پتہ نہیں آپ۔ ابھی وہ جملہ اپنا مکمل کرتے اس سے پہلے ہی ان کی اماں ہمارے ہاتھ پر ہاتھ مار کر بولی، ارے بے شرمو، ماں کے سامنے شروع ہو گیا۔ یہ کہتے ہی وہ ہنسی اور مجھے تھام کر اندر کی طرف بڑھ گئی تھی، جبکہ میں نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا تھا کہ بے شک انہوں نے غلط ارادے سے یہ حرکت کی تھی، مگر فی الحال میری جان بخشی ہو گئی تھی۔ اندر آتے ہی وہ دونوں بھائی بہن خوش دلی سے ملے تھے، جبکہ میری چاچی ڈرائنگ روم میں بیٹھتے ہوئے بولی، جاؤ سب کے لیے پانی لے کر آؤ، اماں کے پاس آ کر بیٹھو، تمہیں بہت یاد کرتی ہیں۔ پچھلی بار جو تم نے ان کے پاؤں دبائے تھے اور سر کی مالش کی تھی، انہیں ابھی تک یاد ہیں، ہے نا اماں؟ جبکہ وہ خاتون سر ہاں میں ہلاتے ہوئے بولی، ہاں بھائی، تمہاری بھتیجی کا تو جواب ہی نہیں، بہت ہی کام کی بچی ہے، اللہ جہاں بھی جائے اسے خوش رکھے۔ جبکہ وہ فوراً سے بولی، میری کہاں سے بھتیجی ہونے لگ گئی، خیر سے بھابھی ہوگی میری، اور آپ ایسے کیوں بول رہی ہیں؟ کہیں بھی جائے آپ کے پاس ہی تو آنا ہے اس کو۔ جبکہ وہ خاتون دلچسپی سے مجھے دیکھتے ہوئے مسکرانے لگ گئی، اور ان کے بھائی کی آنکھیں تو کسی ایکس رے مشین کی مانند تھی۔ میں فوراً ہی کمرے سے باہر کو آ گئی تھی، دل کی دھڑکن اتنی تیز تھی کہ میں اپنی کیفیت کسی کو بتا بھی نہیں سکتی تھی۔ میں فوراً ہی کچن میں داخل ہوئی تھی اور ٹھنڈا ٹھار پانی نکال کر خود ایک گلاس پیا تھا تاکہ اپنا تنفس بحال کر سکوں۔ نہ جانے ان لوگوں کو اب مجھے کس طرح سے برداشت کرنا تھا۔ کچھ دیر کے بعد چاچی کی آواز اندر سے آنا شروع ہو گئی تھی، ارے بھائی کہاں رہ گئی ہو، پانی لے آؤ، ایسا لگ رہا ہے پانی بنانے ہی بیٹھ گئی ہو، جلدی کرو، اماں اتنی دور سے آئی ہیں۔ ان کی بات سن کر میں نے فوراً سے ٹرے میں کانچ کے گلاس اور پانی رکھا تھا اور سیدھا ڈرائنگ روم کی جانب بڑھ رہی تھی۔ جیسے ہی میں اندر داخل ہوئی، ان کے بھائی سے میری نظریں بے اختیار ملی تھی اور انہوں نے ایک عجیب اشارہ کیا تھا۔ میرا چہرہ بے اختیار سرخ ہو گیا تھا، نظر تک میں اٹھا نہیں پا رہی تھی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں یہاں سے چلی جاؤں، اور میں پانی رکھ کر پلٹ بھی گئی تھی، مگر چاچی کی آواز نے میرے قدم روک دیے تھے۔ میں پلٹی تو وہ مجھے آنکھیں دکھاتے ہوئے بولی، یہاں میرے برابر میں آ کر بیٹھو، خبردار جو تم نے باہر قدم بھی رکھا۔ ان کی سخت گھوری مجھے مجبور کر گئی تھی کہ میں بھی ان کے برابر میں جا کر بیٹھ جاؤں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں چپ چاپ بیٹھ گئی تھی۔ سر میں نے مکمل جھکا لیا تھا، کیونکہ اس گھٹیا شخص کی طرف دیکھ کر میں خود کو اذیت میں مبتلا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ماں باپ کا مر جانا اولاد کے لیے بہت تکلیف دہ ہوتا ہے۔ آج اگر میرا باپ زندہ ہوتا تو مجھے اس طرح نمائش کبھی نہیں بننے دیتا۔ مجھے اب چاچا کی یاد شدت سے آ رہی تھی کہ کاش وہ یہاں پر آ جائیں اور اس انسان سے میری حفاظت کر لیں۔ بے شک وہ بہت برے تھے، ان کی نظر بھی ہمارے آبائی گھر پر تھی، مگر وہ ہمیشہ مجھے تحفظ دیتے تھے۔ ان کا یہ تحفظ مجھے پرسکون کر دیتا تھا۔ وقت کی رفتار نہ کبھی تھم پائی ہے اور نہ کبھی تھم سکے گی۔ کافی دیر تک وہ لوگ بیٹھے رہے، مجھ سے ماں جی سوال کرتی رہی تھی، لیکن میں نے کسی بھی سوال کا سوائے ہاں ہوں کے علاوہ کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ ان کا بیٹا بھی کئی بار مجھے مخاطب کر چکا تھا، مگر اس کی طرف میں نے دیکھنا بھی گناہ سمجھ لیا تھا۔ کئی بار چاچی نے مجھے ہاتھ کے اشارے سے بھی کہا تھا کہ بات کرو، مگر میں خاموش بیٹھی رہی تھی۔ مجھے معلوم تھا ان لوگوں کے چلے جانے کے بعد یہ مجھ پر ہاتھ اٹھائیں گے، مگر مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا تھا۔ تقریباً 2 گھنٹے کے بعد ماں جی جانے کے لیے کھڑی ہو گئی تھی۔ ان کی بیٹی تو انہیں روکنا چاہتی تھی، مگر وہ نہیں ٹھہری اور مجھے پیار کر کے دعائیں دے کر چلی گئی تھی۔ ان کے گھر سے نکلنے کی دیر تھی کہ میں بھاگتے ہوئے اپنے کمرے میں بند ہو گئی تھی۔
مجھے شدت سے غصہ آ رہا تھا۔ جس انسان کو میں نے مدد کے لیے بلایا تھا وہ آیا ہی نہیں۔ میں نے اب دوبارہ فون کرنے کا ارادہ ترک کر دیا تھا۔ کمرے میں آتے ہی میں روتے روتے ہوئے زمین پر بیٹھ گئی تھی اور اپنے باپ کو شدت سے یاد کرنے لگ گئی تھی کہ کاش آپ زندہ ہوتے، کاش آپ میرے ساتھ ہوتے تو آج میرے ساتھ یہ سب کچھ نہیں ہوتا۔ مگر کہتے ہیں نا، کچھ کاش ہمیشہ کاش ہی رہ جاتے ہیں۔ ابھی مجھے روتے ہوئے کچھ بھی دیر ہوئی تھی جب اچانک کمرے کا دروازہ زور زور سے بجنا شروع ہو گیا تھا۔ میری سانسیں تھم چکی تھیں۔ مجھے معلوم تھا اب میری جان یہ عورت عذاب میں ڈالے گی، اور میرے سوچنے کے بالکل ٹھیک مطابق ان کی گالیاں شروع ہو گئی تھیں۔ وہ مجھے باہر آنے کے لیے بول رہی تھی تاکہ مجھ پر ہاتھ اٹھا سکیں، میری چمڑی ادھیڑ سکے۔ میں روتے ہوئے بولی، آپ کے کہنے پر میں آپ کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، میں نے صرف بات ہی تو نہیں کی۔ آپ اس طرح سے مت کریں چاچی، اللہ کے عذاب سے ڈریں، وہ مجھ سے کتنے بڑے ہیں، میں کیسے ان سے شادی کر لوں؟ کچھ تو خیال کرنے۔ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹی دیتا اور آپ کی بیٹی میری جگہ ہوتی تو کیا آپ بھی اس کی شادی کسی 40 سال کے طلاق یافتہ آدمی سے کرواتی؟ مگر وہ میری بات سن ہی نہیں رہی تھی۔ وہ مجھے کوستے ہوئے بولی، آج میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ تو نے میری عزت کو 2 کوڑی کا کر دیا ہے۔ میرا بھائی تجھے مخاطب کر رہا تھا اور تو اسے نظر انداز کیے جا رہی تھی۔ تیرے اندر اتنی ہمت کیسے آئی؟ کیسے آج یا تو زندہ رہے گی یا میں باہر آ جاؤ، ورنہ میں چھوڑوں گی نہیں۔ ان کی بات سن کر میری جان حلق میں اٹک گئی تھی اور میں آنکھیں بند کیے سسکنے لگی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ ان کے پاس ڈپلیکیٹ چابی نہیں ہے۔ اب مجھے صرف چچا کا انتظار تھا۔ میں نے آج سوچ لیا تھا کہ اگر کچھ کرنا ہے تو اپنی مدد آپ کرنی ہے، کوئی آپ کی مدد کے لیے نہیں آئے گا۔ آج تمہیں چاچو سے بات کرنی ہی پڑے گی۔ میں نے خود کو اچھی طرح سے سمجھا لیا تھا، اس بات سے بے خبر کہ زندگی آپ کو کبھی اتنی مہلت دیتی ہی نہیں۔ وقت کی رفتار نہ کبھی تھم سکی ہے اور نہ ہی کبھی تھم پائے گی۔ تقریباً کوئی 2 گھنٹے کے بعد کمرے کا دروازہ ایک بار پھر سے بجا تھا۔ اب میں اپنی کتاب لکھنے کے لیے بیٹھ گئی تھی۔ میں نے سہمی ہوئی نظروں سے دروازے کو دیکھا جب چاچی کی روتی ہوئی آواز میرے کان سے جا ٹکرائی تھی، سندس دروازہ کھولو، تمہارے چاچو کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ ان کے یہ الفاظ نشتر کی طرح میرے دل میں چبھ سے گئے تھے۔ میں نے فوراً سے دروازہ کھولا تھا۔ وہ روتے ہوئے بولی، میں ہاسپٹل جا رہی ہوں، تم گھر کا پیچھے سے خیال رکھنا، کوئی آئے تو دروازہ نہیں کھولنا۔ اچھا۔ اللہ، میرے شوہر کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ کہتے ہی وہ گھر سے نکل گئی تھی۔ میں ان کے ساتھ جانا چاہتی تھی لیکن اس وقت مجھے بھی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ فی الحال میں نے گھر کا دروازہ اچھی طرح سے بند کر لیا تھا اور رونے لگ گئی تھی۔ اگر چاچو کو کچھ ہو گیا تو پیچھے سے میرا کیا ہوگا؟ یہ عورت تو مجھے کچا چبا جائے گی۔ میں مسلسل روئے جا رہی تھی اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنے لگ گئی تھی۔ مگر کہتے ہیں نا، زندگی جب آپ سے ناراض ہو جاتی ہے تو آپ کو اس مقام پر تکلیف دیتی ہے جہاں آپ کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ میں صحن میں ہی بیٹھ گئی اور آسمان کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنے لگی۔ اے میرے مالک، تو نے مجھ سے میرا باپ چھین لیا، میری ماں چھین لی، میرا چاچا نہیں چھیننا۔ ان کے علاوہ میری اس بھری دنیا میں میرا خون کا رشتہ کوئی نہیں ہے۔ ان کو لمبی صحت والی زندگی دینا۔ مگر یہ سب دعائیں رائے گاہ چلی گئی تھیں۔ کچھ دیر گزری تھی جب میرا موبائل فون کمرے میں بجنے لگا تھا۔ میں فوراً ہی کمرے کی طرف دوڑی تھی۔ میں نے موبائل فون اٹھایا تھا تو سامنے وہ نمبر تھا جس سے میں آج پورا دن بھاگی تھی۔ مگر اس وقت مجھے اسی شخص کی ضرورت تھی۔ میں نے فوراً سے موبائل فون اٹھا کر ریسیو کر لیا تھا اور اگلی طرف سے جو خبر مجھے سنائی گئی تھی وہ میرے قدموں تلے سے زمین کھینچ گئی تھی۔ چاچا کا انتقال ہو گیا تھا۔ میری سانس رک گئی تھی۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ میں کس طرح سے برتاؤ کروں۔
میں روؤں، چلاؤں یا پھر خاموش رہ جاؤں۔ میں بس زمین پر گر گئی تھی، ٹانگوں میں جان ہی باقی نہ رہی تھی۔ یہ منظر نہیں دیکھ سکتی تھی۔ بے شک وہ مجھ سے اتنا لاڈ نہیں کرتے تھے، پیار نہیں جتاتے تھے، لیکن ان کی موجودگی مجھے ہمیشہ تحفظ کا احساس دلاتی تھی۔ جب تک وہ گھر میں ہوتے تھے ایسا لگتا تھا جیسے میں کسی کے سائے میں ہوں۔ کچھ دیر گزری جب گھر کا دروازہ بجنا شروع ہو گیا تھا۔ اس وقت کون آ سکتا تھا؟ میں اٹھ کر روتے ہوئے دروازے کی طرف چلی گئی تھی۔ دروازہ کھولا تو سامنے وہ درندہ تھا جس کی شکل میں اس وقت دیکھنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ سامنے چاچی کا بھائی کھڑا ہوا تھا۔ اسے دیکھتے ہی میں تکلیف سے بولی، خدارا آج کچھ نہیں کرنا، میرا وہ سب کچھ چھن گیا ہے جس کے بعد میں زندہ رہنے کے لائق نہیں رہی ہوں۔ میری بات پر ہنستے ہوئے ہی وہ اندر آیا تھا اور میری کلائی تھام کر بولا، ابھی تو تمہیں تکلیف پہنچانے کا اس وقت تم سب سے زیادہ بے بس ہو۔ اگر میں کچھ کروں گا بھی تب بھی تم مجھے روک نہیں پاؤ گی۔ یہ کہتے ہی وہ مجھ پر جھکنے لگا تھا۔ جب میں نے اسے پوری شدت سے دور دھکیلا تھا اور اس کو دیکھتے ہوئے چلا کر بولی تھی، خدا کے عذاب سے ڈرو، اللہ تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا، شیطان ہو تم۔ میں مزید کچھ کہتی اسی پل گھر کے اندر محلے کے افراد داخل ہونا شروع ہو گئے تھے۔ چاچی نے صرف مجھے ہی نہیں بلکہ محلے میں کچھ خواتین جو ان کی دوست تھی ان کو بھی اطلاع دے دی تھی۔ مجھے فوراً ہی آ کر کچھ عورتوں نے گلے سے لگا لیا تھا جبکہ ان کا بھائی گھر سے باہر چلا گیا تھا۔ عورتیں مجھے سینے سے لگا کر حوصلہ دینے کی کوشش کر رہی تھیں جبکہ میں مسلسل روئے چلی جا رہی تھی، سسک رہی تھی۔ وہ میرا چاچا نہیں، میرا باپ تھا۔ بچپن سے انہوں نے پالا پوسا، ہاں انہوں نے محبت نہیں دی تھی۔ میں ہر جملے میں یہ الفاظ ادا کروں گی، مگر انہوں نے مجھے اپنے حصار میں رکھا تھا، انہوں نے مجھے تحفظ دیا تھا اور ان کا وہ تحفظ میں مرتے دم تک نہیں بھول سکتی۔ کچھ دیر کے بعد ہی ان کا جنازہ گھر میں آ گیا تھا اور میری پھر چیخیں پورے محلے میں گونجی تھیں۔ میں ان کے جنازے کو جھنجھوڑ کر روئی تھی۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ مجھے چھوڑ کر اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ درد کی شدت سے میرا دل پھٹنے کے قریب آ گیا تھا۔ وقت اور تیزی سے گزرتا جا رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں چاچا کے جنازے کو لے گئے تھے۔ میری چاچی بالکل پتھر کی مانند ایک کونے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ عورتیں ان کو رلا رہی تھیں، کوئی کچھ بول رہی تھی، کوئی کچھ، مگر وہ کچھ بھی بول ہی نہیں رہی تھی، بس یک ٹک اسی جگہ کو گھورتی جا رہی تھی جہاں پر چاچا کا جنازہ رکھا ہوا تھا۔ ہمارے گھر میں ایک قیامت آئی ہوئی تھی اور گزر گئی۔ وقت کا پہیہ گھما اور چاچا کے انتقال کو آج پورا ہفتہ بیت گیا۔ گھر میں سوگوار سی خاموشی پھیلی ہوئی تھی۔ میں بالکل چپ چاپ اپنے کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں چاچی کی خدمت کروں، انہیں کچھ بنا کر دوں۔ لوگوں سے معلوم ہو رہا تھا کہ وہ کچھ کھا پی نہیں رہی ہے، بس چپ چاپ بیٹھی ہیں، مگر میرا دل ہی نہیں جا رہا تھا کہ اس عورت نے جتنی تکلیفیں مجھے دی ہوئی تھیں اس کے دکھ میں شریک ہونا ہی نہیں چاہتی تھی۔ شاید ان سے بڑا دکھ مجھے اپنا لگ رہا تھا، مگر ایسا نہیں تھا۔ مجھ سے کئی گنا بڑا دکھ ان کا تھا۔ وہ بیوہ ہوئی تھی اور یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ میں کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی جب میرا موبائل فون بجا تھا۔ میں نے موبائل فون دیکھا تو سامنے وہی نمبر تھا جس سے میں نے ان 10 دنوں کے درمیان سب سے زیادہ یاد کیا تھا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے فون ریسیو کر لیا تھا۔ میں ہیلو کہتی اس سے پہلے ہی دوسری طرف سے آواز گونجی تھی، چھت پر آؤ، میں انتظار کر رہا ہوں۔ میں نے فوراً سے موبائل سکرین کو گھورا تھا، شاید سننے میں کوئی غلطی ہوئی ہو۔ میں بے یقینی سے بولی، کیا مطلب آپ چھت پر ہو؟ میں مزید کچھ کہتی اس سے پہلے ہی فون کٹ گیا تھا۔ میں دیوانہ وار چھت پر بھاگی تھی۔ دل اتنی شدت سے دھڑک رہا تھا کہ میں اپنی کیفیت بیان نہیں کر سکتی۔ ان 10 دن کے درمیان جتنا میں نے اس شخص کو یاد کیا تھا، شاید اس دنیا میں کوئی ہوگا جسے میں نے یاد کیا ہو۔
مجھے بہت گلے شکوے تھے، آپ اس دن آئے نہیں جب میں نے آپ کو بلایا تھا، آپ میرے چاچا کے جنازے میں نہیں آئے، آپ ان 10 دن کے درمیان ایک دفعہ بھی نہیں آئے، مگر آج ان کا آنا اور اس خبر کا سننا مجھے بے چین کر گیا تھا۔ میں بہت خفا تھی، مگر ان کا کہنا تھا کہ میں چھت پر ہوں، مجھے کمرے میں روک ہی نہیں پایا تھا اور میں بنا سوچے سمجھے اوپر بھاگی تھی، اس بات سے بے خبر کہ جال بچھایا جا چکا ہے۔ میں جیسے ہی اوپر چھت میں داخل ہوئی، میری نظر سامنے کھڑے شخص پر گئی تھی، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ کتنا ٹائم میں نے اس وقت کا انتظار کیا تھا۔ میں بھاگتے ہوئے ان کے گلے لگتی، اسی پل کسی نے میرے منہ پر کالا کپڑا ڈالا تھا اور مجھے دائیں جانب کھینچا تھا۔ میرا پورا سر بری طرح سے گھوم گیا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے میری سانس روک ڈالی ہو۔ میں چیخنا چلانا چاہتی تھی، لیکن میرے منہ کو بند کر دیا گیا تھا اور دھیرے دھیرے مجھ پر بے ہوشی طاری ہونا شروع ہو گئی تھی، اور میں کب بے ہوش ہوئی مجھے کچھ پتہ نہیں چلا۔ یقیناً اس کالے کپڑے میں بے ہوشی کی دوا تھی، جسے سونگھتے ہی میں بے ہوش ہو گئی تھی۔ میری آنکھ 2 گھنٹے کے بعد کھلی تھی۔ میں کسی کمرے میں تھی اور رسیوں سے جکڑی ہوئی تھی۔ کچھ دیر تک تو مجھے سمجھ ہی نہیں آیا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، لیکن جیسے جیسے دماغ بیدار ہونے لگا، میں نے گھبرا کر چاروں طرف نظریں دوڑائی تھیں۔ کمرہ بالکل خالی تھا، میں صرف بیچ میں ایک کرسی رکھی ہوئی تھی جس پر مجھے باندھ کر بٹھایا گیا تھا۔ ہوش میں آتے ہی میں شدت سے چیخی چلائی تھی، کوئی ہے نکالو یہاں سے، چاچی، ماں جی، مگر میری آواز اس کمرے میں ہی گونج کے رہ گئی تھی۔ اسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ خوف کے مارے میرا دل بند ہونے کے قریب آ گیا تھا۔ میں ایک بار پھر سے چلائی، کوئی تو دروازہ کھول دو، خدا کے لیے مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ آپ کہاں چلے گئے؟ قاسم، میرا لہجہ کانپ رہا تھا، لیکن جو اب اس بار بھی نہیں آیا تھا۔ مجھے میرے چاچا پھر یاد آنے لگ گئے تھے، ان کی موجودگی میں میرے ساتھ ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ میں اب رونے لگ گئی تھی، رونے کے سوا مجھے کچھ آ ہی نہیں رہا تھا۔ ڈر ہر چیز پر حاوی ہو گیا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا، نہ چاچی آئی تھی، نہ ان کی امی، نہ قاسم اور نہ ہی چاچی کا بھائی، کوئی بھی نہیں آیا تھا۔ میں صرف اب رونے کا شغل فرما رہی تھی۔ مجھے یہاں پر قید ہوا پورا 1 گھنٹہ بیت گیا۔ مجھے یہ بھی نہیں پتہ تھا کہ یہ کون سی جگہ ہے اور میں کہاں پر قید ہوں۔ کچھ دیر کے بعد مجھے قدموں کی چاپ کی آواز آنے لگی تھی۔ میں فوراً ہی خاموش ہو گئی اور غور سے سننے لگی۔ چند لمحے گزرے اور کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ میں فوراً ہی بے چین ہو کر سامنے کی طرف دیکھنے لگ گئی تھی، مگر اگلا لمحہ میری سانس روک دینے والا تھا۔ سامنے کھڑا شخص کوئی اور نہیں بلکہ چاچی کا بھائی تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا، کیسی ہو بلبل، تمہیں کیا لگا تمہارا وہ عاشق تمہیں بچانے کے لیے آئے گا؟ میں حیران و پریشان رہ گئی تھی کہ اس کو قاسم کے بارے میں کیسے پتہ۔ دراصل میں اور قاسم 2 سال سے ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے۔ ہم دونوں مستقل طور پر فیس بک کے ذریعے کانٹیکٹ میں تھے۔ ہماری براہ راست ابھی تک ملاقات نہیں ہو پائی تھی۔ ہم صرف ایک دوسرے کو میسج اور تصویروں کے ذریعے ہی جانتے تھے، یا زیادہ تر کال پر بات چیت ہو جاتی تھی۔ کئی بار میں نے قاسم کو کہا بھی تھا کہ میرے ساتھ ویڈیو کال کر لو یا پھر باہر کہیں ملاقات کر لو، مگر وہ ہمیشہ یہ کہہ کر ٹال دیتا کہ میرے پاس ابھی وقت نہیں ہے۔ یہی وجہ تھی کہ میں ابھی تک اس سے مل نہیں پائی تھی۔ میں کچھ کہتی اس سے پہلے ہی وہ بولا، ویسے تمہارا عاشق نظر کیسا آتا ہے، ذرا مجھے بھی تو بتاؤ۔ یہ کہتے ہی وہ میرے قریب آنے لگا تھا، جبکہ میں چلا کر بولی، خبردار، جو تم نے مجھے ہاتھ بھی لگایا، خدا کی قسم تم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہو جائے گا، میرا رب تمہیں معاف نہیں کرے گا، جاؤ یہاں سے۔ جبکہ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا، ارے بلبل، اتنا غصہ کیوں کرتی ہوں، تمہارے پاس ہی تو کھڑا ہوں، چیخ چلا کیوں رہی ہوں؟ اس کی بات سن کر میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اس ظالم کا منہ نوچ لوں، مگر اس وقت میں بے بس تھی، میرے ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔
میں اس کو دیکھتے ہوئے بولی، دیکھو آپ میرے لیے ایک انکل ہو، آپ کیوں مجھے پریشان کر رہے ہو؟ آپ جاؤ یہاں سے اور مجھے کھولو، مجھے جانا ہے۔ جبکہ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولے، ارے اپنے عاشق کو تو دیکھ لو، کیا ہو گیا ہے، اتنا غصہ کس بات کا؟ میں تمہیں کچھ کہہ بھی نہیں رہا۔ ان کی باتیں نہ جانے کیوں مجھے گھٹن میں مبتلا کر رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ کچھ بہت قریبی جانتا ہے۔ ہو سکتا تھا کہ وہ قاسم کے بارے میں جانتا ہو، لیکن جس طرح کی باتیں وہ کر رہا تھا مجھے بے چینی ہونے لگ گئی تھی۔ اپنے موبائل فون پر وہ اب کچھ تلاش کرنا شروع ہو گیا تھا، جبکہ میں بے چینی سے اس آدمی کو دیکھے جا رہی تھی۔ وہ کرنا کیا چاہتا ہے؟ چند لمحے کے بعد اس نے میری طرف قاسم کی تصویر کھولی تھی اور مجھے دیکھتے ہوئے بولا، یہ تمہیں پسند ہے نا؟ اس کے لیے تم دیوانی ہو۔ کبھی تم نے اس کو غور سے نہیں دیکھا؟ یہ تو مجھ میں بہت ملتا جلتا ہے، دیکھو غور سے دیکھو۔ اس نے تصویر اپنے ساتھ لگا لی تھی، جبکہ میں اب تھوڑا سا غور کرنے لگ گئی تھی۔ آنکھیں بالکل قاسم کے بھابھی کے بھائی میں مل جل رہی تھیں۔ میں بھی کچھ کہتی اس سے پہلے ہی اس نے میرے بالوں کو سختی سے جھٹکا دیا تھا اور میرا چہرہ اپنے چہرے کے قریب کرتے ہوئے بولا، جان عزیز، کچھ یاد آیا؟ اس الفاظ سے لمحے بھر کے لیے میری سانسیں تھم گئی تھیں۔ یہ الفاظ مجھے قاسم بہت پیار سے کہتا تھا جب میں ناراض ہو جاتی تھی۔ میں کچھ کہتی اس سے پہلے ہی وہ اپنا چہرہ مزید میرے چہرے کے قریب کرتے ہوئے بولا، دلبر جانی، میری محبوبہ، کچھ یاد آیا؟ ایسا لگتا تھا جیسے دھیرے دھیرے کوئی میرا دل مسر رہا ہو۔ یہ کہتے ہی اس نے بلند بانگ کہکا لگایا تھا اور اس کہکے کی گونج کئی بار میرے کان میں گونج چکی تھی۔ مجھے دھیرے دھیرے سانس آنے لگا تھا۔ کیا قاسم بھابھی کا بھائی تھا؟ یہ سوچ ہی جان لیوا تھی۔ میں ابھی کچھ کہتی اس سے پہلے وہ میرے قریب چلا آیا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولا، بہت شوق تھا تمہیں مجھ سے ملنے کا، میری شکل دیکھنے کا۔ میں تمہارے سامنے کھڑا ہوں، تمہارا قاسم، تمہارا محبوب، تمہارا عاشق، کیسا لگا میں؟ میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ میں بے اختیار چلائی، نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، تم جھوٹ بول رہے ہو، قاسم کوئی اور ہے۔ اور تم ابھی میں اپنا جملہ مکمل کرتی اس سے پہلے ہی وہ بولا، یاد ہے جس دن میں اور میری ماں تمہارے گھر آئے تھے؟ اس کے کچھ گھنٹوں پہلے تم نے قاسم کو فون کیا تھا اور کہا تھا کہ تم آ جاؤ، اب تمہاری ضرورت ہے، یاد کرو۔ اور پھر قاسم نے ہی تمہیں تمہارے چاچو کے انتقال کی اطلاع دی تھی۔ اب کچھ یاد آیا؟ قاسم کو کیسے پتہ چلا کہ تمہارے چاچو کا انتقال ہو گیا ہے؟ اس تک خبر کیسے پہنچی؟ کیا وہ ولی اللہ ہے یا پھر کچھ اور؟ اس کی بات سن کر میں نے اپنا سر جھکا دیا تھا، یعنی میں محبت میں ہار گئی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگ گئے تھے۔ دل ایسا لگتا تھا جیسے کرچی کرچی ہو گیا ہو۔ جس انسان کو ٹوٹ کر چاہا وہ اتنا بڑا دھوکہ دے سکتا تھا، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ میرے ساتھ اس طرح سے بناوٹی انداز میں بات کرتا تھا کہ میں نے کبھی گمان ہی نہیں کیا۔ وہ قاسم نہیں بلکہ چاچی کا بھائی جمال ہے۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا، میں نے تمہاری چاچی کو پیغام پہنچا دیا ہے، کچھ دیر میں وہ گواہ لے کر آ رہی ہے، مولوی صاحب بھی آ گیا ہے اور کاغذات بھی آ گئے ہیں، اب ہم نکاح کریں گے اور اگلے لمحے تو میری بہن کے نام پر اپنا آبائی گھر کرو گی، سمجھ آئی؟ میں آج ہی تمہیں رخصت کروا کر اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا تاکہ تمہیں اپنی بیوی بنا سکوں۔ اس کی بات سنتے ہی میں تڑپ کر بولی، ایسا مت کریں جمال بھائی، میں آپ کی بہنوں کے جیسی ہوں، بلکہ بھتیجی جیسی ہوں، آپ کی بہن کی بھتیجی ہوں، ایسا نہیں کریں۔ میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، میں صرف 19 سال کی ہوں اور آپ 40 سال کے، میرا اور آپ کا کوئی جوڑ توڑ ہی نہیں، میری پوری زندگی تباہ و برباد ہو جائے گی۔ میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑ رہی ہوں، نہیں کریں ایسا۔ مگر وہ سننا ہی نہیں چاہتے تھے۔ اس وقت ان کی آنکھوں پر سوائے ہوس کی پٹی بندھی ہوئی تھی اور انہیں کچھ نظر نہ آ رہا تھا۔ میں رو رہی تھی، اپنی ان محبتوں کی قسمیں دے رہی تھی جو انجانے میں
میں اس گھٹیا انسان سے کر بیٹھی تھی، مگر وہ سننا ہی نہیں چاہتا تھا۔ کچھ ہی دیر گزری کہ جب کمرے کا دروازہ دوبارہ کھلا تھا اور چاچی داخل ہوئیں۔ ان کے پیچھے کچھ مرد حضرات بھی تھے۔ چاچی کا انداز دیکھ کر میں حیران و پریشان رہ گئی تھی۔ شلوار قمیض دوپٹہ گلے میں، آنکھوں پر چشمہ، ہونٹوں پر لپسٹک، وہ کہیں سے بھی بیوہ نہیں لگ رہی تھی۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، کیسی ہو قاسم کی محبوبہ؟ یہ کہتے ہی دونوں بہن بھائی زور زور سے ہنسنے لگ گئے تھے، جبکہ مجھے اپنا آپ کسی فضول شے کی مانند لگ رہا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، تمہارا چاچو اس رشتے کے خلاف ہو رہا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ میں رشتہ کرنے ہی نہیں دوں گا، آخر کو میرا بھائی 40 کا ہے اور تم 19 کی ہو۔ لیکن پھر جب حد سے تجاوز ہونے لگا تو میں نے اسے مار دیا۔ ہاں، میں نے ہی تمہارے چاچو کا قتل کروایا ہے تاکہ تمہاری شادی اپنے بھائی سے کروا سکوں اور جائیداد اپنے نام کرواؤں۔ اس میں مسئلے والی کوئی بات ہی نہیں ہے، یہ تو آج کل بہت زیادہ نارمل ہو گیا ہے۔ ویسے جمال مول صاحب کہاں ہیں؟ مجھ سے کہہ کر وہ اب اپنے بھائی سے مخاطب تھی، جبکہ میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ یہ کیسی عورت ہے جو اپنے شوہر کو مار کر کتنی آرام سے کھڑی ہوئی ہے؟ اس کی جگہ اگر میں ہوتی تو اب تک ڈوب کے مر جاتی۔ جبکہ جمال صاحب فوراً سے بولے، ہاں باجی، مولوی صاحب آنے والے ہیں، جیسے ہی وہ آتے ہیں ہم نکاح شروع کرتے ہیں۔ ویسے آپ کی بھتیجی ہے بہت پیاری، معصوم، میرا دل لگا رہے گا، اور اماں کا بھی۔ جبکہ وہ فوراً سے بولی، ہاں ہاں یہ تو ہے، خیر جلدی کرو، تمہارے نکاح کے بعد میں کاغذات بھی دستخط کرواؤں گی تاکہ تمام معاملات حل ہو سکیں۔ جبکہ وہ بولا، ہاں بس کچھ دیر رک جائیں۔ میں اب روتے ہوئے چاچی کو دیکھ کر بولی، آپ کے ساتھ میں نے کتنا وقت گزارا ہے، بے شک آپ نے چاچو کو مار دیا، جو بھی کیا آپ دونوں کے درمیان ہوا وہ آپ میاں بیوی کا معاملہ تھا۔ میں آپ کو بنا نکاح کے تمام جائیداد دے دیتی ہوں، آپ مجھے بھلے گھر سے نکال دو، میں کسی ادارے میں جا کر رہ لوں گی یا پھر سڑک پر رہ لوں گی، لیکن اپنے بھائی سے نکاح مت کروائیں۔ میں آپ کو خود تمام جائیداد دینا چاہتی ہوں۔ میرے دونوں ہاتھ آپ کے سامنے جڑے ہوئے ہیں، چاچی میرے ساتھ ایسا نہیں کرو۔ لیکن وہ سننا ہی نہیں چاہتی تھی۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، میرے بھائی نے ہی تو میرا ساتھ دیا ہے، اب اگر میں تمہارے دستخط لے کر نکاح نہیں کرواؤں گی تو میرا جان سے پیارا بھائی ناراض ہو جائے گا۔ وہ تمہیں کسی بھی قیمت پر حاصل کرنا چاہتا ہے اور تم اس کا ساتھ ہر قیمت پر دو گی۔ اب تم خاموش ہو جاؤ۔ یہ کہتی ہی وہ ایک بار پھر بے چینی سے اپنے بھائی کو دیکھنے لگی تھی اور مولوی صاحب کے لیے سوال کر رہی تھی، جبکہ میں مسلسل خود کو کھولنے کی کوششیں کر رہی تھی، جو کہ ایک ناممکن سا عمل تھا۔ وقت اور تیزی سے گزرتا چلا جا رہا تھا۔ ٹھیک آدھے گھنٹے کے بعد مولوی صاحب آ گئے تھے اور اب نکاح کا فارم بھرا جا رہا تھا۔ میں خون کے آنسو رو رہی تھی۔ مولوی صاحب کو دیکھتے ہوئے میں تڑپ کر بولی، خدا کے لیے میرا نکاح مت پڑھوائیں۔ مولوی صاحب، اللہ نے آپ کو بھی بیٹیاں دی ہوں گی، انہی کے صدقے مجھے بچا لیں۔ یہ لوگ بہت ظالم ہیں، درندے ہیں، انہوں نے میرے چاچا کو بھی مار دیا ہے اور میری جائیداد کو ہتھیانا چاہتے ہیں۔ پلیز مولوی صاحب میرے لیے کچھ کر لیں۔ جبکہ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولے، مجھے معاف کرنا بیٹی، یہ مجھے ایک نکاح کے پورے 50,000 روپے دے رہے ہیں، جو میرے لیے ایک بہت بڑی رقم ہے۔ میرے بہت سے مسئلے حل ہو جائیں گے، میں بہت زیادہ مجبور ہوں۔ یہ کہتے ہی وہ ایک بار پھر فارم بھرنے کے لیے جھک سے گئے تھے۔ کچھ دیر کے بعد فارم تیار ہو گیا تھا۔ وہ میرے پاس آ گئے تھے، میرے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولے، جمال صاحب برے انسان نہیں ہیں، تم وہاں پر خوش رہو گی، اپنے بچوں کی طرح، اچھے بچوں کی طرح، قبول ہے، بول دو۔ جبکہ میرا دل کئی حصوں میں بکھر رہا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولے، سندس رحمان، آپ کا نکاح جمال مبین کے ساتھ طے کیا جاتا ہے، آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟
میں نے اپنے لبوں کو سختی سے بھینچ لیا تھا۔ میں طے کر چکی تھی کہ کسی قیمت پر بھی قبول ہے نہیں بولوں گی۔ مجھے خاموش دیکھ کر میری چاچی میرے قریب آ گئی تھی اور میرے منہ پر ایک زوردار تھپڑ رسید کرتے ہوئے بولی، جتنا کہا ہے اتنا کرو، قبول ہے بولو، نہیں تو تمہیں زندہ زمین میں دفن کر دوں گی۔ جبکہ میں چلا کر بولی، نہیں ہے مجھے یہ نکاح قبول، کسی بھی قیمت پر نہیں کروں گی یہ نکاح قبول۔ آپ لوگ سمجھتے کیا ہیں؟ جو آپ کے دل میں آئے گا آپ کریں گے، اور میں ایک بت کی مانند سب کچھ مانتی چلی جاؤں گی۔ اس نکاح سے بہتر ہے کہ میں مر جاؤں، آپ مجھے ختم کر دیں، مگر میں یہ نکاح ہرگز نہیں کروں گی۔ میری بات سنتے ہی میری چاچی بولی، لگتا ہے تمہیں مرنے کا کچھ زیادہ ہی شوق ہے۔ جمال، اس کا ایک ہی دفعہ گلا دبا دو تاکہ قصہ تمام ہو جائے۔ جمال اپنی بہن کی بات سن کر میرے پاس آنے لگا تھا اور نہ جانے کیوں میرے لبوں سے بے اختیار سورہ کوثر کی تلاوت میرے منہ سے ادا ہونا شروع ہو گئی تھی۔ میں بلند آواز میں پڑھنے لگ گئی تھی جب اچانک باہر سے کسی کے قدموں کی آواز آنے لگ گئی تھی۔ سب لوگ لمحہ بھر کے لیے خاموش ہو گئے تھے جبکہ میں چیخ چیخ کر سورہ کوثر پڑھتی جا رہی تھی۔ ایک دفعہ چاچو نے مجھ سے کہا تھا، یہ سورت آپ کو دشمنوں کے شر سے محفوظ کرتی ہے اور آپ کے رزق میں برکت دے دیتی ہے، اسے پڑھا کرو۔ اور آج نہ جانے کیوں میرے لبوں سے خود بخود نکلنا شروع ہو گئی تھی۔ اور کہتے ہیں نا، جب آپ اللہ تعالیٰ کے کسی کلام کو شکر سے پڑھو اور وہ اپنی مدد بھیج ہی دیتا ہے۔ اگلے ہی پل کمرے کا دروازہ ٹوٹ کر گرا تھا اور پولیس کی ایک بھاری نفری کمرے میں داخل ہو گئی تھی۔ مولوی صاحب، گواہ، چاچی، جمال، ان سبھی لوگوں کو فوراً سے گرفتار کر لیا گیا تھا۔ مجھے لیڈی پولیس نے آ کر کھولا تھا۔ میری چاچی چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی، لیکن ان لوگوں کو اریسٹ کر لیا گیا تھا۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا یہ لوگ یہاں پہنچے کیسے، لیکن جیسے ہی میں اس کمرے سے باہر آئی تو میں حیران و پریشان رہ گئی، کیونکہ یہ کمرہ کوئی اور جگہ نہیں بلکہ چاچی کے میکے کا کمرہ تھا۔ یعنی مجھے جمال کے گھر میں قید کیا گیا تھا۔ میں نے پولیس افسر کو تمام تفصیلات بتا دی تھی، ان لوگوں نے میرے ساتھ کیا کچھ کیا ہے اور میری جائیداد کس طرح سے یہ لوگ ہڑپنا چاہتے ہیں، ان کے کیا کیا ارادے ہیں، اور چاچو کے انتقال کے حوالے سے میں نے تمام انفارمیشن ان کو دے ڈالی تھی۔ جبکہ پولیس افسر نے جو بیان مجھے دیا وہ سن کر میں حیران رہ گئی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ تمہارے چاچو کا انتقال جس تاریخ کو ہوا ہے اس تاریخ سے ایک دن پہلے ہمارے پاس ایک میسج آیا ہوا تھا جس میں انہوں نے اپنی جان کا خطرہ اور تمہاری حفاظت کے لیے بولا تھا۔ انہوں نے 2 ایڈریس دیے تھے، ایک آپ کا گھر اور ایک یہ والا گھر۔ جب بھی ہم لوگ یہاں پر آئے ہیں اور ہمارے پاس وہ میسج موصول کافی وقت بعد ہوا ہے، مگر جیسے ہی ہمیں موصول ہوا ہم فوراً سے آپ کے گھر گئے جہاں پر تالا لگا ہوا تھا۔ پھر ہم یہاں پر چلے آئے تو ہمیں کچھ غیر معمولی سا معلوم ہوا اور ہم یہاں پر چلے آئے۔ ان لوگوں کی باتیں سن کر مجھے بہت زیادہ رونا آ رہا تھا۔ انہوں نے مر کر بھی میری حفاظت کر لی تھی۔ بے شک اپنا خون اپنا ہی ہوتا ہے، دنیا کے درندے صرف اور صرف آپ کو نوچ سکتے ہیں اور کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ پولیس کی مدد سے میں نے اپنے لیے تحفظ حاصل کر لیا تھا اور جس کتاب کو میں لکھ رہی تھی ان کے ایڈیٹر کے بیٹے سے میں نے شادی کر لی تھی۔ وہ مجھے پسند کرتے تھے اور جب میرے حالات کے بارے میں انہیں معلوم ہوا انہوں نے مجھے اپنے بیٹے کے لیے منتخب کر لیا تھا۔ میرا رب بڑا غفور الرحیم ہے، وہ یتیموں کے کام سنبھال ہی لیتا ہے۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبا دیں
تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔